السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس بیٹا آج ہم نے حصہ گرامر رموز و اوقاف کرنے ہیں. ٹھیک ہے. رموز اوقاف جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ اپنے لہجے کے اختیار کرتے ہیں. ہمارے مختلف قسم کے جذبات ہماری گفتگو کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم ان کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رموز اوقاف جو ہیں وہ ہماری زبان کا حصہ ہیں، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ایک تاثر دیتے ہیں. ہم کبھی سوال کرتے ہیں، کبھی ہم جواب دیتے ہیں، کبھی ہمارا انداز جو ہے وہ کچھ بتانے کا ہوتا ہے، کبھی حیرانی کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو رموز اوقاف کی دراصل جو ضرورت ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے لب و لہجے کو جب ہم تحریر کی صورت میں کچھ لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہماری تحریر کو ایک تاثر دے دینا، ایک اثر دے دینا، یہ دراصل ایک طرح سے تحریر کو معنویت دینے والی بات ہوتی ہے. جیسے بولتے وقت ہم مختلف لہجے اپناتے ہیں، ایسے ہی کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کو تحریر کی شکل میں کوئی بات تحریر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو علامت ہے، اگر ہم نے کوئی سوال کرنا ہے تو علامت ہے، جواب دینا ہے تو اس کی علامت ہے. تو رموز اوقاف دراصل ایسی علامات ہیں، ایسے توقف کرنے کی جو جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں کچھ تھوڑا ٹائم ٹھہرنا ہے. ہمیں پتہ ہے یہاں ہم نے اس انداز میں جو ہے وہ اپنی بات کو پورا کرنا ہے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ جس طرح سے ہم بولنے میں بات اپنی ادا کر لیتے ہیں ایسے ہی تحریر کے اندر بھی ایک اثر ہو، بات کسی کے دل میں جو ہے وہ اترے، اس بات کو جیسا ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ویسا ہی کم از کم اثر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر جو رموز اوقاف ہے وہ زبان کا حصہ کیوں ہے. جب بھی ہم اپنی زبان کو ایک بہترین معنی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی زبان کو ایک بہترین انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر رموز اوقاف کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری تحریر کو جو ہے وہ ایک لہجہ دے دے گی، ایک زبان دے دے گی دراصل ہماری تحریر کو رموز اوقاف. جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے اس کے اندر بھی مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں. یقیناً آپ کے بھی نظر سے گزرا ہوگا، آپ کو بھی ان ساری ہدایات کا، اصولوں کا پتہ ہوگا، کہاں لفظ کو ملانا ہے، کہاں توقف ہے، کہاں لازمی ہی ٹھہرنا ہے، وقف لازم ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کیونکہ جب اگر ہم رموز اوقاف کا استعمال نہیں کرتے تو ہماری جو بات ہے یا جو بھی ہم بات کہنا چاہتے ہیں وہ اپنا معنی ہی تبدیل کر دیتی ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. جیسے فرض کریں اب یہاں میں نے 2 جملے لکھے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جیسے کہتے ہیں روکو، پھر تھوڑا ٹائم ٹھہرتے ہیں، مت جانے دو، اس جملے کو ہی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، جب ہم روکو کے بعد توقف کرتے ہیں، کچھ ٹائم ٹھہرتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے کہ مت جانے دو، نہ جانے دینا. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں روکو مت جانے دو، یعنی کہ روکو مت کے بعد اگر ہم توقف کرتے ہیں، کچھ ٹائم ٹھہرتے ہیں تو اس کا معنی بالکل تبدیل ہو گیا. ایک جملے میں ہے نہ جانے دینا، ایک جملے میں ہے کہ جانے دو. تو کیسے ہمارے توقف یا ٹھہراؤ کو اگر ہم اس کی پلیس تبدیل کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں تو کیسے ایک ہی جملہ ہے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی زبان میں رموز اوقاف کو بہتر طور پر استعمال نہیں کرتے تو ہمارے جو گفتگو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گی، ہماری باتوں کا مفہوم ہی بدل جائے گا. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ رموز اوقاف جو ہیں وہ دراصل اس کا ارتقاء کب ہوا، آخر ان کا آغاز کب ہوا. رموز اوقاف کا آغاز جو ہے وہ عرب اور علماء اندلس و دمشق سے ہوا، اور بعد میں یورپ نے بھی اس کی تقلید کی تھی. اور اردو زبان میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین جو اردو زبان کے رموز اوقاف ہمیں ملتے ہیں وہ مولوی عبدالحق کی جو کتاب ہے قواعد انشاء، وہ ہمیں اس میں ملتے ہیں جس میں ہم اپنی زبان کے مکمل طور پہ جو لب و لہجہ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں.
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اب وہ آپ کا عنوان جو کہ رموز اوقاف ہے، وہ دراصل اس کا مطلب کیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پیپر میں بیٹا آپ کو یہ MCQs کی شکل میں آتے ہیں اور 5 نمبر کے رموز اوقاف آتے ہیں. آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ جب MCQs آئیں تو آپ کو پتہ ہو کہ کون سی علامت کس کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، لیکن آج تو ہم خیر سکتہ، وقفہ اور رابطہ 3 جو ہیں وہ رموز اوقاف ہم کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے اس لفظ کو دیکھیں آپ، رموز اوقاف. رموز کا جو لفظ ہے وہ دراصل رمز سے کی جمع ہے، اور اس کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اشارہ ہے، کنایہ ہے، علامت ہے، یا کوئی اصول ہو سکتے ہیں کس چیز کے کہ کہاں کہاں ہمیں ٹھہرنا ہے. ایسی کون کون سی علامتیں ہیں، ایسے کون کون سے اشارے ہیں، ایسے کون کون سے اصول ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں ٹھہراؤ کہاں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس علامت کا مطلب کیا ہے. پھر ہے اوقاف. اوقاف کا لفظ جو ہے وہ توقف سے مراد لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ٹھہراؤ، کہ ہمیں کہاں پر ٹھہراؤ کرنا ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن پاک میں بھی کہیں جو ہے وہ خفیف توقف، کہیں جو ہے وہ لازمی ٹھہراؤ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں رموز اوقاف کے تحت جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں، اور اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، رموز اوقاف. اب ہم آ جاتے ہیں رموز اوقاف کی طرف. سب سے پہلا جو اس کا ہم کریں گے وہ کیا ہے؟ سکتہ. اس کے ساتھ ہی اس کی علامت بھی لگا دی گئی ہے، قومے کی شکل کی ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ مختصر ترین ٹھہراؤ، یعنی کہ بہت ہی مختصر ٹھہراؤ جو ہے وہ سکتے کے معنی میں آ جائے گا، اور اس کی علامت قومہ ہے. یہ جو علامت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف قسم کے ناموں، جگہوں، مقامات، ضمائر، مختلف قسم کی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب آگے اس کی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسے ایک جملہ ہے، اس میں ہے احمد، علی اور اکرم آئیں گے. اب اس میں یہ علامت استعمال ہوگی جہاں پر نام ہے. احمد اور علی کے درمیان جو ہے وہ سکتے کی علامت ہے، کیونکہ ہم بہت مختصر ترین ٹھہراؤ ہے اس میں. پھر جیسے فرض کہیں کہ میں مری، ایوبیہ اور نتھیا گلی گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں مری اور ایوبیہ کے درمیان میں جو علامت ہے وہ سکتہ کی علامت ہے، جو بہت ہی مختصر ترین ٹھہراؤ ہو گیا. ٹھیک ہے، سکتہ کیا ہے؟ مختصر ترین ٹھہراؤ، اور اس کی علامت کیا ہے؟ قومہ ہے. یہ مختلف قسم کی جگہیں، مقامات، نام، ان کے درمیان میں جو ہے وہ بہت مختصر ٹھہراؤ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. پھر آ جاتے ہیں وقفہ. وقفہ کی علامت جو ہے وہ سکتہ کی علامت کے اندر صرف ایک نقطے کا اضافہ ہے کہ قومہ ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ ایک نقطہ لگا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مختصر ٹھہراؤ ہے. سکتہ کیا تھا؟ وہ مختصر ترین ٹھہراؤ تھا. وقفہ کیا ہے؟ یہ مختصر ٹھہراؤ ہے. اور اس میں کیا ہے؟ ہم سکتے سے زیادہ سکتے سے زیادہ ہم ٹھہراؤ کرتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ بہت مختصر ہم توقف کرتے ہیں. یہاں ہم نے سکتے سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ کرنا ہے، توقف کرنا ہے، رکنا ہے. اور اس کی علامت میں نے آپ کو بتا دی کہ سکتے والی ہے، صرف اس کے نیچے جو ہے وہ ایک نقطہ لگا ہوگا. اس میں کیا کرتے تھے؟ اس میں مختلف قسم کے نام تھے، مقامات تھے اور جگہیں وغیرہ تھی. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں ان کو ایک جملے کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے سے ہمیں جملے نظر آئیں گے. اب اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم. جیسے فرض کریں سب سے پہلے نمبر پہ یہ پانی مفرہ ہے، ٹھنڈا ہے اور میٹھا ہے. جہاں اور لگ جائے گا چاہے وہ نام ہو وہاں کوئی علامت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا نا احمد، علی اور اکرم، اور لگ گیا وہاں علامت نہیں ہے. احمد اور علی کے درمیان میں جو ہے وہ سکتہ کی علامت تھی. اسی طرح یہ پانی مفرہ ہے، یہاں پر وقفہ کی علامت لگے گی. ٹھنڈا ہے اور میٹھا ہے، جہاں اور لگ گیا وہاں اس کی علامت جو ہے وہ موجود نہیں. اور آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں. وہاں کیا تھا؟ وہاں ایک ایک لفظ تھا. یہاں کیا ہے؟ یہاں چھوٹے چھوٹے جملے ملا کر ایک جملہ بنایا. تو یہ جو ہے وہ وقفہ ہے، اور یہاں پر سکتے سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ ہے. پھر اس کی دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. شہد صحت بخش غذا ہے، لذیذ ہے اور طاقتور ہے. اب یہاں پر بھی صحت بخش غذا ہے اور لذیذ ہے، ان چھوٹے چھوٹے دو جملوں کو ملانے کے لیے جو ہے وہ وقفہ کی علامت آتی ہے. جہاں اور لگ گیا وہاں وقفہ کی علامت جو ہے وہ نہیں آئے گی.
फिर है राब्ता, ठीक है, जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि ये क्या है, राब्ता कायम किया जाता है इसके अंदर। यहाँ पर क्या है, लाजमी रुकना है, और इसकी अलामत अगर हम देखें तो ऊपर नीचे 2 नुक्ते। राब्ता पर हमने ज़रूर ठहरना है। अब आप थोड़ा सा साथ साथ अपना मवाजना भी करते जाए ना तो आपको अच्छा याद हो जाएगा। जैसे देखें, सकता क्या था, मुख्तसर तरीन ठहराओ। वक्फा क्या था, मुख्तसर ठहराओ, थोड़ा सा सकते से ज़्यादा मुख्तसर ठहराओ। लेकिन राब्ता क्या है, लाजमी रुकना है, वक्फ लाजम है यहाँ पे। और अलामतों का भी फ़र्क आप साथ साथ मवाजना करेंगे। सकता की क्या थी, कॉमा, वक्फा की क्या थी, 1 कॉमा और साथ में 1 नुक्ता, और इसके क्या है, ऊपर नीचे 2 डॉट, नुक्ते। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जो है वो मरबूत किया जाता है। मतलब ये है कि इसमें हम एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ जो है वो राब्ता कायम कर देते हैं। जैसे कि ये मिसाल इसमें दी हुई असलम है, और यहाँ हम रुकेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये जो अल्लाह हाफिज़ है ये किसने कहा, असलम ने कहा। इसी तरह दूसरी मिसाल देख लेते हैं, अहमद अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। अब उसमें भी हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमने रुकना है, और इसका अस्सलामु अलैकुम का ताल्लुक़ या राब्ता जो है वो दरअसल अहमद के साथ उसने कायम कर दिया। ठीक है बेटा, इनको अच्छे तरीके से समझ के आप बस अच्छी से समझ के इसको याद कर लें। ये जब आपको रमज़ व काफ़ मुकम्मल हो जाएंगे तब आपका इंशाल्लाह जो है वो MCQs की शक्ल में आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।